الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور وحشتوں سے جلد النجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کی وحشتوں سے رہائی اور نجات مل جائے، تو اس کے لیے میرے آقا کریم نے جو عمل ارشاد فرمایا ہے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، تو ہو سکے تو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ ہمارے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کا فیض تو پڑھنے والے کو ملتا ہی ہے، بلکہ اس پڑھنے والے کی نسل در نسل اس درود پاک کی خوشبو سے مہکتی ہے اور اس کا فیض اس کی نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں کثرت درود کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور اما پارہ کی جو صورت ہم تلاوت ہم نے کیا ہے یہ ہے سورۃ الطارق۔ اس صورت کا درس پچھلے ہفتہ کچھ ہوا تھا، یعنی 4 آیتوں کا درس ہوا تھا، اور آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 5 سورہ طارق۔ طارق کے معنی ہم نے یہ بتایا تھا کہ روشن ستارے کو طارق بولتے ہیں، اور دوسرا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا، چونکہ یہ روشن ستارہ رات ہی کو طلوع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ طارق بولتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 5۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فرمایا کہ تو چاہیے کہ آدمی انسان غور کرے کس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بات کئی بار بتائی ہے آپ کو، اور آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں راسخ کر لے۔ یہ صورت ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر جو موضوع ملیں گے آپ کو قرآن عظیم میں، ان 3 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ جب قرآن عظیم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو مخاطب تھے قرآن کے اور جن کو قرآن پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا وہ مشرکین عرب تھے، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ تھے، رسول پاک کی رسالت کے قائل نہ تھے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ بعث بعد الموت یعنی قیامت کے منکر تھے۔
ٹھیک ہے. تو مکی صورتوں میں یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور قیامت کا اقرار کرنا. ان تینوں صورتوں پر بار بار دلائل اللہ نے پیش کیا ہے تاکہ مشرکین یہ سمجھ لیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان رکھے، حضور کی رسالت پر اور قیامت کے دن پر. یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ مشرکین انکار کرتے تھے، کس بات کا انکار کرتے تھے کہ انسان مر گیا تو کہانی ختم ہو گئی، اب دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، نہ حساب و کتاب دینا ہے. اور آج بھی مشرکین کا یہی عقیدہ ہے. ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا سے جانے کے بعد بس ختم ہو گئی کہانی، اب اس کو زندہ نہیں اٹھنا ہے. حالانکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں وہ اس پر غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ بے جان نطفہ سے پیدا کیا گیا. ایک پانی کا حقیر قطرہ جو ہوتا ہے نا، اس سے اتنا عظیم الشان اللہ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار حضرت انسان کو پیدا کیا گیا. رب کی عظیم قدرت ملاحظہ کریں. اور وہ نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر اس سے انسان کی صورت بن جاتی ہے. کیسے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے حسین جو مخلوق ہے نا، اس کا نام انسان ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اس بات پر، ایک حقیر معمولی پانی کہاں پانی تھا، اور آج انسان اپنی جوانی کے دیکھو، اپنی طاقت کو، اپنے عقل کو، ہوش کو، شعور کو، اپنے حسن کو دیکھو تو کہاں ایک حقیر پانی اور کہاں اتنا عظیم الشان انسان. اللہ کی تخلیق کا شاہکار یہ رب کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیں اگر اس نطفہ کو کسی ایک طباق میں رکھ دیا جائے، کسی شے میں، ایک معمولی نطفہ اور پانی، اور تمام جن و انس مل کر یہ کوشش کریں کہ وہ اس نطفہ سے پورا انسان نہیں، انسان کا صرف ایک عضو بنا لے، معمولی عضو، آنکھ بنا ڈالے، کان بنا لے، ناک بنا لے، ہاتھ بنا لے، ساری کائنات مل کر کے، جن و انس مل کر کے چاہیں کہ اس معمولی حقیر پانی جس کو نطفہ کہا جاتا ہے اس سے انسان کا ایک عضو بنا لیں تو قیامت تو آ جائے گی، لیکن یہ کبھی بنا نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ صرف بنانے والی ذات میرے رب کی ہے. میرے رب کی عظیم قدرتوں پر قربان جائیں کہ اللہ نے کیسی تخلیق کو اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو قدرتی نظام رکھا ہے نا، اس نظام سے ہٹ کر انسان کی پیدائش عمل میں نہیں آ سکتی. آپ ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں ٹیسٹ بیوی ٹیسٹ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ نطفہ نکال کر کے کسی اور کے رحم میں رکھا جاتا ہے. لیکن انسان بنانے کے لیے جو ماں کا رحم ہے نا، اسی میں رکھا جائے گا تو ہی جا کر انسان بچہ بنے گا، ورنہ بن نہیں سکتا ہے. بے شمار لا اولاد جو ہوتے ہیں اور ان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے وہ تڑپتے ہیں، اور میاں بیوی میں پرابلم ہوتی ہے تو ان کا نطفہ نکال کر دونوں کو ملا کر کسی اور رحم میں، عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. تو بچے کی تخلیق کا عمل جو قدرتی طور پر نظام ہے اس کے سوا کہیں بن نہیں سکتا ہے. تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے انسان تو قیامت کے انکار تو کرتا ہے، ذرا اپنی تخلیق پر غور کر. تو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو ایک بے جان پانی کا ناپاک قطرہ تھا، اور پھر تو اتنا بڑا انسان کیسے بن گیا؟ تیرے پاس زور، طاقت، قوت سب آ گئی نا. اب ایک اہم بات یہاں پر عرض کرنا ہے کہ جو مشرکین تھے نا، دیکھو بعض اوقات انسان اپنے عقل سے کوئی بات سوچتا ہے نا تو عقل کبھی ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، یاد رکھنا. اس لیے ہمیں عقل کو جو ہے نا نیچے رکھنا ہے، اللہ اس کی رسول کے حکم کو اوپر رکھنا ہے. اللہ اس کی رسول کے احکام آ گئے ہمارے پاس
ہم نے سن لیا، اب ہمارے عقل میں گھسے یا نہ گھسے، بہرحال ہمیں آمنا وصدقنا کہتے ہیں بھی اس کو قبول کر لینا ہے، اسی کا نام مسلمان ہونا ہے۔ مسلم کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، اپنی گردن جھکا دینے والا، کس چیز پر؟ اللہ اس کی رسول کے حکام پر گردن کو جھکا دینے والا۔ اب قیامت تو اولن تو قیامت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہماری عقل میں آتی ہے، لیکن کسی کے سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن رب نے فرما دیا کہ قیامت ہوگی، تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو بہرحال یہ اطاعت یہی ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم پر گردن جھکا دیں۔ منکرین قیامت کو قیامت پر دو شبہ تھا، یعنی جو قیامت کا انکار کرتے تھے نا، وہ دو شبہ تھا ان کو۔ ایک ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے اپنی عقل سے کہ بے شمار انسانوں کے جسمانی اجزاء کا سمندر اور خشکی میں پھیل جانے کے بعد جمع فرمانا اور ان کی چھانٹ کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچ سکے، یہ ناممکن ہے۔ اپنی عقل سے کہتے تھے کہ یار اتنے سارے انسان، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، جب سے دنیا بنی اور جب ختم ہوگی دنیا کا، تو اتنے سارے انسان، ان کی اجزاء جسم کے سب مرے، مٹی میں گئے، مٹی سے مل گئے، باریک باریک اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، پھر ان کو جمع فرمانا اور جمع فرمانے کے بعد ان کو پھر چھانٹنا کہ یہ نعیم بھائی کا ہے، یہ فلاں بھائی کا ہے، یہ فلاں بھائی کا ہے، یہ اجزاء، تو یہ وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ایک تو یہ مطلب جو انکار کرتے تھے، وہ ایک شبہ ان کا یہ تھا۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ دوسرا ایک کہ وہ کہتے تھے کہ ان اجزاء کو پھر انسانی شکل دینا، یعنی چلو اگر اجزاء جو ہے نا جو ملے سب بکھرے ہوئے ہیں، اگر انسانی اجزاء کو جمع بھی کر لیا جائے پھر اسی طرح انسان بنانا جیسے پہلے تھا، یہ بھی غیر ممکن ہے۔ ان دونوں شبہوں کو اس آیت میں جمع فرمایا گیا کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ پھر آگے رب نے خود ہی فرمایا کہ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان کو پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، جس کو کہتے ہیں منی، جو تیزی کے ساتھ نکلتی ہے انسان کے جسم سے۔ خلق من ماء دافق، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ تخلیق انسانی کا جو نظام اللہ نے رکھا نا، اس کا بتایا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اچھل کر نکلنے والے پانی سے، جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی مرد کے پشت سے اور عورت کے سینے کے بیچ سے یہ پانی نکلتا ہے، جو مادر رحم میں جا کر جمع ہو جاتا ہے، پھر وہاں جو ہے نا انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب جو ہے نا، اب دیکھیں ایک جو ان کا شبہ کیا تھا، ایک تو ایک یہ جو انسان مر جائے گا، اس کے سارے اجزاء جو ہے نا زمین میں بکھر جائیں گے، ان کا جمع کرنا مشکل۔ پھر چلو جمع کر لیا تو کس کے اجزاء کس کے ساتھ تھے اس کو ملانا، پھر اس کو پھر انسان بنانا، وہ کہتے تھے کہ ممکن نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کا جواب دیا کہ انسان غور کرو، تجھے ایک بے جان قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ نطفہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس طرح جواب دیا گیا ہے کہ تمہارے نباتاتی اور حیوانی اجزاء جن سے نطفہ بنا، پھر تمہارے جسم بنے، عالم میں متفرق تھے۔ جو نطفہ بنتا ہے نا، نطفہ بنتا خون سے، خون بنتا غذا سے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اب غذا میں بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، اناج بھی کھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں، ساری چیزیں کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، فروٹ، ساری چیزیں کھاتے ہیں نا۔ جو نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے جو ہم غذا استعمال کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو غذا ہم نے استعمال کی ہے، مثلاً ہم نے سبزی کھائی ہے، دال کھائی ہے، گوشت کھایا ہے، اس سے خون بنا، نطفہ بنا۔ تو جو نطفہ بنا، ہم نے جو کھایا ہے، ہم نے جو غذا کھائی ہے، اس سے نطفہ بنا ہے، اس سے مثال کے طور پر ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام خالد تھا۔ تو اب جس نطفے سے خالد کو بننا تھا، وہ نطفہ ہم ہی کو کھانا تھا، دوسرا تو نہیں کھایا۔ اب اچھا، یہ جو غذا تھے نا، یہ کائنات میں بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سبزی کہاں سے آ رہی ہے، آلو کہاں سے آئی، پیاز کہاں سے آئی، لہسن کہاں سے آیا، گوشت کہاں سے آیا، سبزی کہاں سے آئی، دال کہاں سے آئی، کوئی اس شہر میں، کوئی چیز اس شہر میں تھی، کوئی چیز اس شہر میں تھی، کوئی چیز اس شہر میں تھی۔ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں نا، یہ سب بکھری تھی، الگ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا خالد۔ تو کیا کیا اللہ کے نئے نظام دیکھیں، اللہ نے وہاں سے جو پیاز اس شہر سے منگایا، آلو اس شہر سے منگایا، دال اس شہر سے منگایا، سب چیزوں کو منگا کر ایک انسان کے اندر جمع کر دیا۔
کھایا انسان نے غذا، اس کے بعد خون بنا، پھر نطفہ بنا، پھر اس سے بن گیا خالد پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے، نطفہ سے۔ نطفہ جس سے بنتا وہ سارے اجزاء دنیا میں کائنات میں بکھرے تھے، کہیں کچھ اور تھا، کہیں کچھ اور تھا۔ اسی طرح تم مر جاؤ گے، تمہارے اجزاء زمین میں سب بکھر جائیں گے، کہیں اور ہوگا، کہیں اور ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین سب کو جمع کر دے گا۔ اور سب کو جمع کرنے کے بعد جس طرح پہلی بار رب نے ایک ناپاک پانی سے تمہیں اتنا عظیم الشان انسان بنایا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اجزاء کو جمع کر کے پھر خوبصورت انسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھیں، کون کر سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار پڑھو، بتاؤ لوگوں تم میرے رب کی نعمتوں کو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انہیں جمع فرما کر شکل انسانی بخشی، جس دانہ یا سبزی یا گوشت سے زید کا نطفہ بننے والا تھا وہ بکر کے باپ کے پیٹ میں نہ پہنچ سکا، جس غذا سے فلاں کا نطفہ بننے والا، ہمارے بیٹے کا نطفہ بننے والا تھا، وہ کسی اور کے پیٹ میں نہ گیا، اسی پیٹ میں آیا چونکہ اس سے بننا تھا۔ اسی طریقے سے ایسے ہی آئندہ تمہیں دوبارہ بنایا جائے گا کہ تمہارے اجزاء اگرچہ بکھر جائیں گے، جب رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ایک بے جان ناپاک قطرے سے اتنا عظیم الشان انسان بنا سکتا ہے، تو رب العالمین ضرور اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اجزاء بکھر جائیں گے، ان کو جمع کرے گا، پھر شکل انسانی میں کھڑا کر کے تمہیں قیامت کے دن لا کر کے حساب کے لیے کھڑا کر دے گا۔ ہمارے رب کی عظیم قدرت ہے یہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں قرآن عظیم کی آیات پر، دیکھیں نا، قرآن سمجھیں گے، اب آپ یہ نماز میں پڑھیں گے، یہ سمجھیں کہ کتنا لطف آئے گا آپ کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ نطفہ جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یہاں سے وہ چیز بیان کی گئی ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی مرد اور عورت کے نطفہ دونوں سے پیدا کیا، جو کہ عورت کے رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ نطفہ مردوں کے پیٹھ اور عورتوں کے سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، قدرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے، اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آ کر جمع ہوتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی ان رگوں میں سے آتا ہے جو سینوں کے مقام پر ہے۔ اسی لیے ان دونوں مقامات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے مفسرین نے بھی لکھا ہوا ہے کہ نطفہ جو ہے نا، مرد عورت دونوں کا پورے جسم کے ہر رگ سے نکلتا ہے، اور مرد کے پشت میں جا کر کے جمع ہوتا ہے، اور عورت کے جو ہے نا سینے میں جا کر کے جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مرد عورت کی ملاقات ہوتی ہے، جسمانی تعلقات قائم ہوتے ہیں، اس کے بعد عورت کے سینے سے اور مرد کے پشت سے قدرتی نظام کے طور پر وہ نطفہ نکل کر کے پھر وہ جا کر کے عورت کے رحم میں جمع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ رب العالمین کے تخلیق کا ایک شاہکار وجود میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہ علی رجعہ لقادر، سبحان اللہ، بے شک وہ رب علی رجعہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر لقادر، ضرور قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب ایک نطفہ سے کتنی عظیم شکل پیدا کر دی، دیکھیں انسان کتنا خوبصورت ہے یار۔ پتہ ہے انسان سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے حسین نہیں ہے، چاند و سورج بھی انسان کے حسن کے آگے مات کھا جاتے ہیں۔ یہ تو عام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، پھر جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے امام الانبیاء کی ذات گرامی، سبحان اللہ، ان کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نطفہ سے جب یہ چیزیں تمہیں پیدا کر دیا، انہو، اب مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے، کافروں منکرین قیامت، بے شک وہی رب جس نے تمہیں ناپاک نطفہ سے عظیم الشان طاقتور انسان بنایا، وہی رب علی رجعہ، دوبارہ تمہیں بنانے پر لقادر، ضرور قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ کی جائے گی۔
چھپی ہوئی باتوں کی، یعنی انسان کا اپنی تخلیق میں غور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس رب تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پہلی بار پیدا کیا تو وہ انسان کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پر خاص طور پر قادر ہے۔ فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ کی جائے گی، فما لہو من قوت ولا ناصر، تو آدمی کے پاس اس وقت نہ کچھ قوت ہوگی، نہ طاقت ہوگی، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ جس قیامت کا انکار کرتے تھے اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے، یعنی جس دن انسان کی چھپی ہوئی باتیں، انسان کے دل میں عقائد چھپے ہیں، نیتیں چھپی ہیں، پوشیدہ اعمال، سب کو ظاہر کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ پاک فرماتا ہے جو تمہارے سینوں میں تم نے راز چھپا کر رکھے ہیں، قیامت کے دن سب فاش ہو جائیں گے، راز سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، تمہارے دل میں کیا تھا، فرمایا کہ سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی طاقت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے، اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سب ظاہر کر دے گا تو پھر اب اس کو عذاب سے بچانے کے لیے کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں آئے گی۔ کس کے لیے؟ جو قیامت کے انکار کرنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اب پھر رب العالمین نے آسمان و زمین کی قسم ارشاد فرما کر قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم۔ اللہ نے بار بار آسمان کی، ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، زمین کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی عظیم تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ آسمان و زمین جو انسان دیکھتا ہے، فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے۔ بار بار بارش ہوتی ہے نا، اگر بارش نہ ہو تو زمین پر رہنا مشکل ہو جائے۔ فرمایا کہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، آسمان کی قسم جس سے بارش آتی ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم جو پھٹ کر کے پودے اگاتی ہے۔ سبحان اللہ، زمین کی قسم پھٹ جاتی ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، پھر نباتات اگتے ہیں تو اناج پیدا ہوتے ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، فروٹ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال بتاؤں، اللہ کی قدرت دیکھیں، سبحان اللہ۔ یہ جو پودے نکلتے ہیں نا زمین سے، یہ پودے کتنے نازک ہوتے ہیں پتہ ہے؟ ایک معمولی سی یوں چٹکی میں آپ لوگ ہیں نا، ذرا سے آپ حرکت دو گے تو وہ بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ان کا وجود ہی۔ اتنا معمولی شے یہ پودا، اور اتنا کمزور اور اتنی طاقتور، زمین کو پھاڑ کر کے نکل رہے ہیں۔ بتائیے قدرت ہے اللہ کی، زمین کتنی طاقتور ہے یار۔ اسی زمین پر کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں، کتنا وزن ہے، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اتنی طاقتور زمین کو پھاڑ کر ایک معمولی، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر آپ چٹکی میں لے کر کے یوں خالی معمولی حرکت کریں وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پودے اس طاقتور زمین کو پھاڑ کر نکلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت پر دلیل ہے۔ فرمایا آسمان کی قسم ذات الرجع، جو بار بار برستا ہے، والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودے نکلتے ہیں۔ یہ دو قسم ارشاد فرما کر فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، وما هو بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ قرآن عظیم کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا، توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش ہوتی ہے، اور زمین کی قسم جس سے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، سمندروں سے اب یہ جو بارش ہوتی ہے نا، در حقیقت وہ سمندروں سے جو پانی ہوتا، سمندروں کا پانی یہاں سے بھاپ بن کر بادلوں کی صورت میں اوپر جا کر کے جم جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بارش کی صورت میں وہی پانی زمین کی طرف لوٹ آتا ہے، وہاں جاتا ہے بننے کے لیے۔ یہ سمندر کا جو پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے اور اوپر جا کر کے بادل بن جاتا ہے، پھر وہاں سے نیچے زمین کی طرف برستا ہے۔ اگر یہ عمل نہ ہو تو زمین میں سبزے نہیں ہو سکتے ہیں،
پھر انسان کا جینا مشکل ہو جائے گا، نہیں جی سکتا انسان۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی تخلیق کو اپنی توحید حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے، اسی طرح اس نے اس قسم میں زمین کی پیداوار کی تخلیق کو معرفت الہی کی دلیل بنایا ہے۔ پس بارش برسنے والا آسمان بمنزل باپ ہے، اور پھٹ کر غلہ نکالنے والے زمین ماں کی مثل ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں اس پر موقوف ہیں کہ آسمان کی جانب سے بار بار بارشیں ہوتی رہیں اور زمین پھٹ کر بار بار غلہ اور پھل اگاتے رہیں۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو اور تو زمین سے غلے اناج اگیں گے نہیں، پھر اس پر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت بھی ہے۔ دونوں طریقے سے انسان چاہے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ لگا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے وجود کا، اس کی قادر ہونے کا، اس کے قدرت والا ہونے کے جو ہے پتہ لگا سکتا ہے انسان۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں قسم کا ذکر کر فرمایا انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن جو ہے نا یہ فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، قرآن فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو، جس میں تمہارے اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے اسی قرآن میں ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت والا ہے، ذکر ہے۔ یہ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بناتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا ہے، ہمیشہ بار بار پڑھے کبھی قرآن پرانا نہیں ہوگا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو کہے بغیر نہ رہ سکے انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات کہنے لگے یار ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہ تھا۔ جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو براہ راست قرآن فیض دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے روشنی ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی یہ مضبوط لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور بار بار محفل میں آئیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف یاد رکھنا قرآن کے آنے کا مقصد تلاوت نہیں ہے، تلاوت کرنے ثواب برکتیں ضرور ملنی ہیں، قرآن آنے کا مقصد اس کو سمجھنا ہے، تمہیں یہ جاننا ہے کہ رب نے قرآن کیوں بھیجا، کیا لکھا ہے۔ یہ گویا کہ تمہارے محبوب کا خط ہے جو تمہاری طرف آیا ہے۔ بھائی ہمارے دوست اگر خط بھیجے تو فوراً پڑھیں گے نا، کھول کر کے نہیں پڑھنا، اگر کسی کو پڑھوا کر کے سنیں گے، یہ تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ قرآن خط ہے تمہارے رب کا، رب نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہارے لیے یہ لازم کیا، یہ فرض کیا، یہ بات ہے، یہ باتیں ہیں، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش بہرحال کرنا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس درس کی برکت سے آپ قرآن عظیم کو سمجھیں گے۔ اگلی جو آخری آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ کافر اپنی سازش کر رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، تو اے میرے حبیب تم ان کافروں کو ڈھیل دو، امہلہم رویدا، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، یعنی کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے، حق کے نور کو بجھانے اور تاجدار رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا پھر میں بھی تو اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ یہ چالیں چل رہے ہیں کہ محبوب کو اذیت دے، اسلام کو مٹا دے، اسلام کا نور کو بجھا دے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غفلت میں ہیں، وَعَقِيدُ قَيْدًا، میں ان کے لیے کیا خفیہ تدبیر کر رہا ہوں انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں، بلکہ انہیں ڈھیل دیں، مہلت دیں، اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیں، کیونکہ یہ عنقریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو بہت زیادہ اکڑ والے تھے نا، بڑے بڑے طاقتور کفار تھے، بدر کے میدان میں جا کر کے دیکھو وہ ذلیل اور مردہ پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل مردہ پڑے ہوئے تھے، جو اپنی قوت پر ناز کرتے تھے، اڑے ہوئے تھے، جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، اپنی قوت پر ناز تھا، اپنی طاقت پر ناز تھا، بدر کے میدان میں ایسی ذلت کے ساتھ مردہ پڑے ہوئے تھے، اوندھے ہوئے، جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ وہ 70 جو کفر کے سرگنا تھے بدر کے میدان میں، میرے آقا کریم نے ان کو گھسیٹوا کر صحابہ کرام سے وہ گڈھے میں جا کر کے پھینک دیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، آج لوگ جا کر کے وہاں پتھر مارتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھ کر کے رونتے ہیں کہ ابو جہل کو ذرا خوشی ہوگی۔ یعنی اس طرح ذلت کے ساتھ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا وہ وہی جانتا ہے۔ غزوہ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لی، تو دنیا کا عذاب ہے، اور اس کے بعد آخرت کا عذاب ان بطش ربک لشدید، یہ بہت سخت ہے۔ کافروں کی سازش اور ان کا مکر یہ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ تاکہ وہ اسلام نہ لائیں۔ مثلاً وہ کہتے تھے، اب دیکھو کفار جو لوگوں کو بہکاتے تھے نا، اسلام سے روکتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یار قرآن میں ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ ان کا شک تھا۔ تو جب انسانوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور وہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گی اور ان کی اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے، تو ان کو باہم کس طرح تمیز دی جائے گی؟ وہی بات جو میں نے آپ کو پیچھے بھی درس میں بتایا، یہ بنیادی تصور تھا جو قیامت کی انکار کرتے تھے۔ کہتے تھے جب انسان سب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ایک دوسرے کے اجزاء مل جائیں گے، تو پھر کیسے ان کو جمع ہو کیا جائے گا؟ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یار ہاتھ کا حصہ اس فلاں کا ہے، یہ پیر کا حصہ فلاں کا ہے، یہ اس کا فلاں کا ہے؟ تو کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ کسی بڑے سردار پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جو جانور طبعی موت سے مر جاتا ہے وہ حرام ہے، اور جس جانور کو مسلمان اللہ کے نام سے ذبح کرے وہ حلال ہے۔ سو یہ کیسی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور حرام ہو اور بندے کا مارا ہوا جانور حلال ہو؟ یعنی اس طریقے سے بہکا کر باتیں لوگوں کے ساتھ کرتے تھے تاکہ لوگ اسلام نہ لائیں، سمجھ رہے نا؟ اور وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے تھے اور کہتے تھے معاذ اللہ کہ وہ ساحر یعنی جادوگر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، اور انہوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا، اور بعد ان کے تمام شبہات کو اللہ نے زائل کر دیا، اور نبی کریم اسلام کی مدد فرمائی اور آپ کے لائے ہوئے دین کو بلند اور غالب کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لہٰذا میں مشرکین کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے میرے حبیب تم کافروں کو مہلت دو، انہیں ڈھیل دو اور کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دو۔ تو بہرحال یہ الحمدللہ سورہ طارق کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ البروج کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم کی فیضان سے روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔